بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل آپ کسی محفل میں چلے جائیں، کوئی ٹی وی آن کر لیں، کوئی جناب آپ ولاگ دیکھنے کی کوشش کریں، دوست احباب میں گپ شپ کرنے کی کوشش کریں، واٹس ایپ کے اندر مختلف گروپوں میں ہوتی ہوئی ڈسکشن کا جائزہ لے، تو یہ دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ ویسے ایک مزاحیہ بات ہے، وہ میں نے کہا میں آپ کو پہلے عرض کر دوں، اور دوسری بات میں کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب مراد سعید اگر لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے آیا تھا اسلام آباد تو حکومت نے گرفتار کیوں نہیں کیا ہے؟ اچھا، مطلب کہ مراد سعید کو گرفتار کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، لیکن وہ تو اتنے لوگ قتل ہو گئے، غائب ہو گئے، اٹھ کے بھاگ گئے، بلکہ کئیوں نے تو سوشل میڈیا کے اوپر کے پیغام بھی ڈالے ہوئے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمیں کیوں مردوں میں شمار کرتے ہو۔ آہو، تو خیر وہ ایک تو یہ میں نے کہا اس سے شروع کر دوں، لیکن آن اے سیریس نوٹ یہ جو اس وقت بحث ہے کہ جناب عالمی میڈیا نے پاکستان کے حوالے سے جو رپورٹ کیا ہے، تو وہ فوری طور پہ پھر یوتھر جو ہے وہ ایسے نکال کے رکھے گا، یہ جو عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا، یس اس کے اوپر ہم بات کر لیتے۔ دیکھیے، میں نے بارہا کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، اور میرا یہ شعبہ تخصیص بھی ہے، پاکستان کے اندر عالمی میڈیا کا اس وقت فلڈ آیا۔ آپ کو اگر یاد ہو 1977 کے اندر جو تحریک چلی تھی، جس کو ہم تحریک نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کے اندر 7 ستارے تو تھے، ٹھیک ہے، 8واں ستارہ مارک ٹلی بھی تھا جو بی بی سی کا نمائندہ ہوتا تھا۔ تو مارک ٹلی صاحب بھی مختلف جگہوں کے اوپر جو تھے وہ احتجاجی مظاہروں کے اندر ایکٹیولی حصہ لیتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ یہاں سے پاکستان میں عالمی میڈیا کی مداخلت شروع ہوتی۔ اچھا، پھر جب روس افغانستان میں آیا اور امریکہ اور یورپ نے کہا کہ موقع اچھا ہے، یہاں پہ اس کو اتنا بلیڈ کیا جائے کہ یہ اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، اور انہوں نے یہ کامیاب آپریشن کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور سپر پاور جو تھی وہ پاکستان میں بیٹھ کے کچھ کلندروں نے پلاننگ کر کے توڑی۔ امریکن تو پیسہ ہی بھیجتے تھے نا، یا میزائل بھیجتے تھے۔ میں اس کے اوپر قطعاً معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کا حامی نہیں۔ وہ جن مرد ہائے کلندر نے یہ کام سر انجام دیا، وہ ان کا کریڈٹ ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے۔ دنیا کی سب سے بڑی فوجی لحاظ سے سپر پاور، اس کو اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ وہ پرلی طرف لیٹویا، لتھوانیا جیسی 3 ایسٹر ایشیا کے بہت سارے ممالک، جس کے اندر یوکرین بھی شامل تھا، ٹھیک ہے، جس کو واپس اب ہڑپ کرنے چلا ہوا ہے رشیا، سینٹرل ایشین ریپبلک کی 5 ریاستیں جو تھیں، یہ ساری روس کو اگلنا پڑی، جس کے اوپر اس نے کسی وقت قبضہ کر لیا تھا اور ایک آہنی دیوار ان کے ارد گرد قائم کر لی تھی۔ دنیا کو ان علاقوں تک پہلی دفعہ رسائی حاصل ہوئی۔ چیکوسلواکیہ جیسے ملک ٹوٹ کے 4 ریاستوں میں تقسیم ہو گئے نسلی بنیاد کے اوپر۔ ایسٹرن ایشیا کے اندر تو بالکنائزیشن جو ہے وہ دوبارہ بحال ہوئی، جسے کہنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم بدنام تھے۔ اب یورپ نے اپنے ہاتھوں کی ہے، کئی سو سال تک ہمیں تانے مارنے کے بعد ہوں وہی چول خود ماری انہوں نے، ٹھیک ہو گیا۔ میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو خبر چھپی، خیر روس یہاں پہ آیا تو پاکستان کے اندر انٹرنیشنل میڈیا کے جیسے پروں کے پرے ہوتے ہیں نا، وہ اترے۔ کون سا انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ تھا جس کا اسلام آباد میں دفتر نہیں کھلا؟ وہ فرانس کا ہے، وہ جرمنی کا ہے، وہ اٹلی کا ہے۔ اٹلی کے ایک ادارے کے ساتھ تو خاکسار بھی منسلک رہا ہے کئی سالوں تک۔ اپنے کیریئر کے ابتدا میں 80 اور 90 کی دہائی میں نے اٹلی کے ایک خبروں کے ادارے کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ڈالر کمائے ہوئے ہیں اس سے۔ اچھا، یہ جو ادارے تھے اس وقت جب پہلی دفعہ روس بہادر آئے تھے، تو اس وقت یہ ادارے یہاں پہ جو دفاتر ہوتے تھے اس میں 1 یا 2 اپنے بندے بھیجا کرتے تھے، گورے یا گوریاں۔
باقی وہ نچلا سٹاف جو تھے وہ پاکستانیوں کا رکھتے تھے، اور گورا جو تھا وہ اس صحافتی معیار کے اوپر کام چلاتا تھا۔ اب جناب جو تھا روس بہادر چلے گئے، یہ ان لوگوں نے وہ جو 3 3 4 4 گورے بھیجے ہوئے تھے وہ ودرا کیے، ایک رہ گیا، 2 رہ گئے، ایک مطلب بعض نے ایک بھی نہیں چھوڑا۔ جب جناب 9/11 ہوا، پھر اٹیک ہوا، تو اس کے بعد اس طرح سے وہ لوگ پاکستان میں لینڈ نہیں کیے جس طرح سے پہلے کیے تھے۔ بیشتر لوگ سیدھے کابل چلے گئے۔ کابل میں جو سیف زون باگرام کے اندر قائم کیا امریکنز نے، انہوں نے جا کے وہاں پہ ڈیرے ڈالے، کیونکہ ٹوٹل خبر مبلغ تو یہ ہوتی تھی نا کہ جو وہاں پہ امریکی افواج کے کمانڈر نے بریفنگ دے دی ہے اس کی ہم نے خبر بنا کے وائس اوور کر کے فوٹیج انہوں نے دے دینی کہ جہاز اڈن ڈے نے، ٹینک بجن ڈے نے، ٹھیک ہے، افغانیوں نے لمحہ پایا ہوا خبر انہوں نے دے دینی، تو وہ جناب اوپر لگا کے تو انہوں نے اپنا میڈیا بھی تھوڑا سا ماڈریٹ ہو چکا تھا، اب ٹی وی زیادہ آگے ہوئے تھے، تو انہوں نے جناب لائیو کٹ کر دیا، تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، یہ سارے ڈرامے بگرام میں بیٹھ کے انٹر کانٹیننٹل کے اندر یا سرینا کے اندر بیٹھ کے یہ ڈرامہ باز یہ ڈرامے کرتے رہے۔ اچھا، مجھے جو بات آج تک سمجھ نہیں آئی تھی وہ اب آ گئی۔ جب افغانستان کا فال ہوتا ہے تو طالبان، تحریک طالبان افغانستان، ملا ہیبت اللہ اخونزادہ والی، اس کو فال ہوتا ہے، یہ اگست کے مہینے میں 3 سال پہلے، تو اس کے بعد فوراً بعد عالمی میڈیا کے جتنے آؤٹ لیٹ تھے وہ کابل میں تو بند ہونے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ طالبان کے یہاں تو صحافت کا وجود نہیں ہے۔ ویسے طلوع جو ٹی وی ہے جو کہ گلبدین حکمت یار کی ملکیت ہے وہ برداشت کیا ہوا انہوں نے ابھی تک، ظاہر اس پہ ہاتھ ڈالیں گے تو گلبدین حکمت یار صاحب، تو پھر میرا مطلب ہے کہ بھئی کچھ بھی نہ ہو، وارلاڈ تو ہے نا بھائی وہاں کے۔ خیر، وہ جناب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے اپنے آفسز بند کر دی۔ میں نے اس وقت ایک صاحب محکمہ اطلاعات میں اعلیٰ عہدے پہ تھے، میں نے کہا بھائی انہوں نے کابل میں اپنے دفاتر بند کر دی، ٹھیک ہے، ہمیں کیا کابل میں کھولیں یا نہ کھولیں، تو پاکستان میں کس کھاتے میں بند کر رہے ہیں؟ کابل کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی انہوں نے اپنے جتنے بھی بیورو آفسز جو روس کے آنے پہ کھلے تھے اور ابھی تک کھلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ موجود تھے ان عالمی نشریاتی اداروں کے وہ دفاتر، وہ انہوں نے بند کر دی، ٹھیک ہے، اور اس کی بجائے انہوں نے اپنے جو نمائندہ دفاتر تھے اس پورے خطے کو کور کرنے کے لیے، اس پورے خطے کے اندر بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، پاکستان، افغانستان، یعنی پورا سارک سمجھ لو، ٹھیک ہے، ان ممالک کو کور کرنے کے لیے، بلکہ برما بھی بعض ادارے شمار کر لیتے، اس پورے ریجن کو کور کرنے کے لیے انہوں نے جو مقامی دفاتر بنائے، کہاں بنائے؟ وہ نئی دلی میں بنائے، اور انہوں نے کہا کہ پنٹو کوئی ہو یا رام لال ہو وہ میں سستا پڑتا ہے، لہٰذا گورے اور گوریاں بھی وڈرا ہوئے، وہ اسپیشل اسائنمنٹ پہ آئیں گے جب بھی دفتر ان کو بھیجنا چاہے گا کسی بڑے مسئلے کے حوالے سے۔ لیکن اس پورے ریجن کی کوریج چنٹو پنٹو یا رام لال بیٹھ کے نئی دلی میں کر رہے ہیں، اور وہ ان اداروں کو وہ والا مٹیریل یا وہ والا کنٹینٹ فراہم کر رہے ہیں جو بھارت کے اندر بیٹھی ہوئی را یا ان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ کلیئر کر رہی ہیں۔ بھارتی حکومت نے بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو وہاں پہ اٹریکٹ کیا کہ دیکھیں یہاں پہ کلب شلب کی سہولت بھی ہے، پینے پلانے کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، خواتین بھی عیاشی کے لیے سستی دستیاب ہو جاتی ہیں، اسلام آباد میں تو جگہ ہی نہیں لب دی، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ جو ہے ادھر ہی آ جائیں، تو یہ لوگ اپنی ان مجبوریوں کی وجہ سے بھی ادھر زیادہ منتقل ہو، ٹھیک، تو اوپر سے انہوں نے طالبان کا ڈراوا بھی دے دیا، طالبان نے 1 2 گولیاں بھی چلا دی یا گرنیڈ بھی پھینک دی ان کے گھروں کے سامنے، لو اسلام آباد اس وقت عالمی میڈیا کے نمائندوں سے خالی ہو چکا، اور عالمی میڈیا کے نمائندوں کی جگہ انہوں نے مقامی جرنلسٹوں کو بھرتی کر، آپ کہیں گے یہ تو اچھی بات ہے، پاکستانیوں کو روزگار ملا ہے اور پاکستانی جرنلسٹوں کو کام کرنے کا موقع ملا ہے، یہ اچھی بات نہیں،
آپ دنیا بھر کے بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ الجزیرہ کے اندر پاکستانی نیاد اگر کوئی بندہ ہے تو اسے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کی کوریج کے لیے نہیں بھیجا جاتا، اسے لیٹن امریکہ، افریقہ اور امریکہ میں بھیجا جاتا ہے کہ وہاں کے معاملات کی کوریج کرے۔ میری وہاں کے ایک ذمہ دار سے ایک دفعہ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم کسی پاکستان کو بھارت میں بھیجیں گے ایز اے جرنلسٹ کوریج کے لیے تو وہ اپنے تعصبات ساتھ لے کے جائے گا، اور بھارت کے لیے پاکستانیوں کا ایک تعصب ہے، تو ہمیں رپورٹنگ چاہیے، تعصبات نہیں چاہیے۔ اس لیے ہم اس کو اس خطے میں بھیجتے ہی نہیں ہے جس خطے میں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے یا پلا بڑا ہوتا ہے یا اس کے خیالات ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں۔ اس پیرامیٹر کے اوپر میں عرض کر رہا ہوں کہ جو پاکستانیوں کو ایز اے سٹرنگر یا کنٹریبیوٹر ہائر کیا گیا اسلام آباد سے، ان کے اپنے تعصبات، پھر چنٹو پنٹو اور رام لال کے نئی دلی میں اپنے تعصبات، جب اتنے زیادہ تعصبات کے جسے کہنا چاہیے کہ کثافتوں کے ساتھ منسلک کنٹینٹ جنریٹ ہوگا تو پھر اسی طرح کے شاہکار جنریٹ ہوں گے جیسے بی بی سی اردو میں چھپے ہیں یا ٹیلی گراف میں چھپے ہیں، یا پھر کمال حیدر نے اس کی کوریج دی۔ اب کمال حیدر صاحب ایک نون یوتھیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس بات کو کبھی چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ دوستوں کی محفلوں کے اندر ان کے دوستوں نے ہمیں بتایا ہے آن این اتھارٹی، ٹھیک ہے، ایسے دوست جو چلیں چھوڑے تو اس لیے، اور انہوں نے اس بنیاد کے اوپر یہ بات کر بھی کی، بات میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی، ٹھیک ہے۔ وہ مزے کی بات یہ ہے 125 کے قریب پی ٹی آئی کے پیڈ ولاگر اور یوٹیوبر اس کے ساتھ ہیں، اور کئی اس سے زیادہ جو ہوں گے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، کیونکہ 2500 کے قریب لوگ جو کہ کیئر ٹیکر حکومت نے سوشل میڈیا انفلوئنسر کے نام کے اوپر جو بھرتی کیے ہوئے تھے کے پی کے حکومت نے، گنڈا پور سے پہلے والی حکومت نے، ان کو جب نکالا تھا تو گنڈا پور نے آتے ہی ان کو بحال کرنے کا اعلان کیا، ٹھیک ہے۔ تو 2500 میں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 124 کی تو باقاعدہ حاضری لگی تھی، تو وہ ساتھ جا رہے تھے، ان کے لیے خصوصی گاڑیاں تھیں اور وہ لمحہ بلمحہ رپورٹ کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں ان میں سے، یہ جو کے پی کے حکومت کے پیڈ ولاگر اور یوٹیوبر ہیں، ان کی ڈیوٹیاں اسلام آباد میں بھی لگائی گئی تھیں۔ وہ پولیس کی موومنٹ کے حوالے سے ویڈیوز بنا کے تو اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول آفس کو بھیجتے تھے، اور یوں یہ جو ساتھ میں تربیت یافتہ دہشت گرد افغانڈو آئے ہوئے تھے وہ ان کے اوپر سٹرائک کرتے تھے۔ یہ پوری طرح سرگرم تھے، ان کے پاس گولی چلانے کی کوئی ویڈیو نہیں۔ قابل غور بات ہے نا۔ چلیے خیر، اس سے ہٹ کے واپس آتے تو یوں پاکستان سے جو عالمی میڈیا کے لیے کنٹینٹ جنریٹ ہو رہا ہے وہ چنٹو پنٹو اور رام لال کے نئی دلی میں بیٹھ کے تمام تر تعصبات ڈال کے ہو رہا ہے۔ اس لیے کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ انٹرنیشنل میڈیا کیا لکھ رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا یہ گند لکھ، یہ تعصب ہے، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔